السلام علیکم دوستو، ہم روز بہت سارے لوگوں سے کچھ نیا سیکھتے رہتے ہیں اور یہی وہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے جو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے مدد کرتا ہے۔ کل میری نظر ایک آرٹیکل پر پڑی جس کو دیکھ کے میں بڑی حیران رہ گئی، اور پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہی آرٹیکل، یہی بات آپ لوگوں سے بھی شیئر کی جائے، تاکہ جس طرح میں موٹیویٹ ہوئی تو آپ بھی موٹیویٹ ہو جائیں۔ کل میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایگل کے بارے میں۔ ایگل کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایگل سب پرندوں سے بہت شاندار پرندہ ہے، جس کا ایٹیٹیوڈ جو اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ایگل کو خدا نے 70 سال زندہ رہنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ 30 سال 40 سال تک بہت آرام سے اپنے شکار کر سکتا ہے، بہت زیادہ بڑی اڑان کر سکتا ہے، لیکن جب وہ 40 سال تک پہنچتا ہے تو 40 تک پہنچتے پہنچتے اس کی جو چونچ ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے شکار نہیں کر پاتا۔ اس کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ کوئی بھی شکار اپنے پنجوں میں اچھے سے گرپ لگا کے اوپر بہت اڑان تک نہیں اڑ سکتا۔ تو اب 40 سال تک کی عمر میں وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس صرف 2 ہی آپشن رہ جاتے ہیں۔ ایک آپشن یا تو وہ مر جائے، دوسرا آپشن کہ وہ سروائیو کرے، ری برتھ کرے، اپنے آپ کو دوبارہ جوان رکھنے کے لیے کوشش کرے۔ تو وہ دوسرا آپشن چوز کرتا ہے، اور وہ یہی آپشن چوز کرنے کے لیے بہت اوپر پہاڑوں میں جا کے کہیں ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، اکیلا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، تاکہ اس کی ویکنیس، اس کی پریشانی، اس کی جو محتاجی ہے وہ کوئی اور دیکھ نہ پائے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ اوپر جا کے پہاڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، اور وہاں پہاڑوں پہ سب سے پہلے وہ اپنی چونچ کو پتھر پہ لگانا شروع کرتا ہے، تاکہ وہ چونچ ٹوٹ جائے اور دوبارہ وہ نئی چونچ بن کے آئے، دوبارہ مضبوط ہو کے۔ یہ بہت پینفل پروسیس ہوتا ہے جس کو وہ بہت تکلیف کے ساتھ طے کرتا ہے، لیکن اس سارے پروسیس میں اس کو وہ تکلیف ذہن میں نہیں ہوتی۔ اس کو ذہن میں ہوتا ہے اپنا گول، کہ وہ کس طرح سے دوبارہ نئے جوانوں کی طرح پہلے سے بھی کہیں زیادہ طاقت سے زیادہ اوپر اڑان کرے گا، اور بہت طاقت کے ساتھ بہت سارے شکار کرے گا۔ پہلے وہ اپنی چونچ کو توڑتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے ناخنوں کو نکالنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ ناخن نکلتے وہ بھی بہت پینفل تکلیف کا عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں پھر وہی گول ہوتا ہے کہ اسی چمبے سے، اسی پنجوں سے مجھے بہت مضبوطی سے کوئی شکار کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا ایک ایک کر کے سارے پنکھ نکال دیتا ہے، اور وہ 5 مہینے تک اسی پہاڑوں پہ بیٹھا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ نئی چونچ آئے گی، وہ نئے پر آئیں گے، اور وہ نئے پنجے آ جائیں گے۔ جب وہ پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پہلے سے بھی زیادہ اوپر اڑان کے لیے اور اچھے شکار کے لیے، تو دوستو اس کہانی تو نہیں ہے، یہ ایگل کی لائف سٹوری ہے، ری برتھ لائف سٹوری ہے، جو وہ خود اپنے لیے طے کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا نے اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور اس کو اس صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا طریقہ پتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ جب ایک پرندہ اپنے لیے فیصلے کر سکتا ہے، ری برتھ کر سکتا ہے، تو ہم انسان کیوں نہیں؟ ہم اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ اور اس کی زندگی اور ہماری زندگی میں بھی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم انسان بھی 40 سال تک پہنچتے پہنچتے بہت ویک ہو جاتے ہیں، جس میں ہمارے بونس ویک ہو جاتے ہیں، ہماری بیک ویک ہو جاتی ہے، ہمارے نی ویک ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے ایک وکٹم ہو کے ایک آئسولیٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، اور پھر ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت صرف اور صرف شکایت ہوتی ہے، وہ پین ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں وہ مقصد نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دوبارہ کیسے جوان ہو کے واک کرنی ہے، ہمیں کیسے جوان ہو کے زندہ رہنا ہے جیسے ہم جوان تھے تب اس وقت ہماری صحت تھی، ہمیں اس صحت تک پہنچنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ ہم انسان ساری باتوں کو بھول کر، سارے گول کو بھول کر، خدا کی ذات کو بھول کر اس پہ بھروسہ کرنے کی بجائے ہم بیمار ہو کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دوستو آج میں آپ سب لوگوں کو یہی کہوں گی، میں نے بھی خود بہت سیکھا اس اسٹوری سے کہ دوبارہ چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ خدا نے ہم انسانوں کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔
دوستو اپنی زندگی کو خوشگوار کرنے کی کوشش کریں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، اپنے بونس کو سیٹ کریں، جیسے آپ کے نی، آپ کا بیک، آپ کا باڈی جیسے ایک بار خراب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہوگی، دوبارہ ریپیئر ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ اس پہ محنت کرو، اگر آپ ایکسرسائز کرو، اگر آپ صحیح سے نیوٹرینٹس لو، اگر آپ کوئی فزیکل اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی کرو، تو آپ بھی ایک ایگل کی طرح زندگی گزار سکتے ہو۔ تو دوستو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔